رمضان اور مغفرت کا سامان۔ علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ ماہ رمضان میں قیام کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط میں اور حدیث نمبر ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338 اور حدیث نمبر ہے 6170۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے، تو ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، ماہ رمضان میں مغفرت کے اتنے سارے اسباب ہیں، یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہ گار بندو، وہ مہینہ آنے والا ہے جو تمہاری بخشش کے لیے ہے، تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔ رمضان میں یہ کام کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں جب ہم نے مغفرت کے اسباب سنے ہیں تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ان کاموں کو ذرا غور سے سماعت کیجئے۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر لیں تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں۔ دوسرا کام یہ ٹارگٹ لے لیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ علماء سے ایک سوال کیا گیا، ماہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے تو بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ تو علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے پیڈل مار کے روک دو تو پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی 1 مہینے کے گناہوں کی سائیکل ویسے ہی چلتی رہتی ہے، تو سائیکل کیسے رکے گی؟ جب ابھی سے بریک لگائیں گے تو رمضان تک گناہوں کی عادت پر بریک لگ جائے گی۔ ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ رمضان میں فلمیں نہیں دیکھیں گے، رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ابھی سے گناہ چھوڑ دیجئے۔ رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں چوتھا کام یہ کریں کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے مغفرت حاصل کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں پانچواں کام یہ کریں کہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور ماہ رمضان میں چھٹا کام یہ کریں کہ میں نے خوب تلاوت کرنی ہے۔ ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، میں نے دیکھا ہے کہ خوش نصیب لوگ خوب تلاوت کرتے ہیں،
کوشش کریں اللہ پاک توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کر لیں۔ 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن کر لیجئے۔ امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ جانیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، کیونکہ ہم تو امتی ہیں، آقا کو رمضان عطا کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ اب غور سے سنتے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں پہلی ادا آپ کی یہ تھی، استقبال رمضان کی تیاری۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ رجب آ جاتا تو رجب سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کر دے۔ یعنی کتنا انتظار ہے کہ رجب آیا اور دعائیں شروع ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا استقبال کے لیے اور کیا کرتے تھے؟ شعبان یہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے۔ پیارے آقا شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے اور رمضان آنے والا ہوتا تو اس کے پہلے استقبالیہ آپ خطبہ دیتے، ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے اور اس کی برکتیں بیان کرتے۔ میرے آقا جب رمضان کا چاند نظر آتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے۔